بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ پارہ 22 سورہ احزاب، رکوع 6، آیات نمبر 47، 48، 49، 50۔ آیات نمبر 47 میں بشارت ہے مسلمانوں کے لیے کہ اللہ کے طرف سے اہل ایمان کے لیے بہت بڑا فضل ہے، اکرام ہے۔ آیات نمبر 48 میں خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور تعلیم ہے امت کو کہ کافرین منافقین کے اطاعت مت کیجیے، ان کے افواہیں اور ان کے پروپیگنڈوں کو چھوڑ دیجیے، اللہ پر توکل کرے اور اعلاء کلمت اللہ کے خاطر دینی جدوجہد جاری اور ساری رکھے۔ اللہ تعالی بہترین کارساز ہے۔ آیت نمبر 49 میں طلاق کے متعلق ایک عمومی حکم کا بیان ہے۔ 3 احکامات کا تذکرہ ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ کسی عورت سے نکاح کر لینے کے بعد رخصتی سے قبل، خلوت صحیحہ سے قبل، اگر کسی وجہ سے طلاق کی نوبت آئے تو مطلقہ پر کوئی عدت واجب نہیں ہے۔ ان تمسوہن، ہاتھ لگانے سے مراد صحبت ہے، صحبت حقیقی ہو یا حکمی ہو، دونوں کا حکم ایک ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ مطلقہ عورت کو شرافت، بہترین اخلاق کے ساتھ کچھ سامان دے کر رخصت کیا جائے، اور اگرچہ عمومی طور پر کچھ سامان دے کر، متعہ دے کر رخصت کرنا مستحب اور مسنون عمل ہے، بعض صورتوں میں واجب ہے، لیکن آیات مذکورہ میں متعوہن کا صیغہ امر عام ہے، ترغیب کے لیے ہے، جس میں واجب غیر واجب دونوں قسمیں شامل ہے۔ قذافی روح المعانی۔ دین اسلام کے حاکمانہ تعلیمات کو دیکھ لیجئے کہ دنیا میں حقوق کے ادائیگی کے حوالے سے لوگ صرف دوستوں کا، عزیزوں کا خیال رکھتے ہیں، اور حقوق دوستوں اور رشتہ داروں تک محدود رکھتے ہیں۔ انسانی حقوق کے پایمالی طاقتور لوگوں کا شیوا بن چکا ہے، اور اگر ریاستی طور پر، بین الاقوامی سطح پر دیکھا جائے تو انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے تو بے شمار ادارے ہیں، اربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی انسانی حقوق کے پایمالی ہو رہی ہے۔ فلسطین میں دیکھ لیجئے، کشمیر میں دیکھ لیجئے۔ خلاصہ یہ ہے، حق اور سچ یہ ہے کہ انسانی حقوق کے حوالے سے اسلام کے آفاق عادلانہ تعلیمات میں عالم انسانیت ہی کی فلاح ہے، کامیابی ہے، کامرانی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن کریم میں کیا تعلیم ہے کہ عین طلاق کے موقع پر جو ہدایت دی ہے، اس میں حسن خلق، حسن معاشرت کا پورا امتحان ہے۔ اب جس عورت نے آپ کو ستایا ہے، جس عورت نے آپ کو اذیت دی ہے،
قطع تعلق پر، طلاق پر مجبور کر دیا ہے، تو لوگ ذلیل بھی کرتے ہیں، انتقام بھی لیتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم میں مطلقہ کی رخصت انسانی حقوق کے حوالے سے یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک بڑی پابندی عائد کی ہے کہ عدت شوہر کے گھر میں گزارے گی۔ جس نے طلاق دی ہے اس پر لازم ہے کہ ایام عدت میں گھر سے نہ نکالے، ایام عدت میں نفقہ بدستور جاری رکھے، اور جب گھر سے رخصت ہو رہی ہو تو باوقار طریقے سے عزت کے ساتھ کچھ سامان دے کر اس کو رخصت کیا جائے۔ سرحوہن سراحا جمیلا، بہترین طریقے سے رخصتی ہو، زبان کو لگام لگا دیجئے۔ اگر زبان سے کوئی سخت بات کی تو یہ تعلیمات نہیں ہے دین اسلام کی، نہ کوئی سخت بات کرے، نہ تان تشنیع کا طریقہ اختیار کرے۔ اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ مخالفت کے باوجود مخالف کے حقوق کے رعایت کا خیال رکھا جائے، اس کی رعایت کیا جائے، ان کے عزت و وقار کا خیال رکھا جائے، اپنے نفس کو قابو میں رکھے، اپنے جذبات کو قابو میں رکھے، اللہ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیجئے۔ اور بدائے میں ہے کہ متع طلاق سے مراد وہ لباس ہے جو عورت گھر سے نکلنے کے وقت استعمال کرتی ہے۔ اس میں پاجامہ بھی ہے، کرتا بھی ہے، اوڑھنے پڑھنے بھی ہے، اس میں ایک بڑی چادر ہے جو سر سے پاؤں تک بدن کو چھپا سکے، اور چونکہ لباس میں قیمت کے اعتبار سے اعلیٰ، ادنیٰ، وسطیٰ بھی ہے، تینوں قسم، اس لیے فقہاء کرام نے عرف پر محمول کیا ہے۔ ابن نجیم لکھتے ہیں کہ المعروف کالمشروط، اگر شوہر بیوی دونوں مالدار گھرانوں سے تعلق رکھتے ہو تو کپڑے اعلیٰ قسم کی دی جائیں گے، اگر شوہر بیوی دونوں غریب ہو تو ادنیٰ درجے کا لباس دیا جائے، اگر ایک مالدار اور دوسرا غریب ہے تو اوسط درجے کا لباس دلایا جائے۔ لیکن ضروری ہے کہ عداوت، دشمنی کا دروازہ نہ کھولا جائے، اور مردوں کے لیے عورتیں بہت ہے، عورتوں کے لیے مرد بہت ہے۔ زندگی کو، اپنی زندگی اور اپنے معاشرت کو عذاب مت بنائے، یہ ہے اسلامی تعلیمات۔ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دیجئے مسلمانوں کو، بِأَنَّ لَهُمْ، اس بات کی کہ ان کے لیے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، فضلاً کبیرہ، بہت بڑا فضل ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اور اے نبی اطاعت مت کیجئے کافروں کی، والمنافقین، منافقین کی، ودع، اور پرواہ نہ کیجئے، آذاہم، ان کے تکالیف کا، وتوکل علی اللہ، اور بھروسہ کیجئے اللہ پر، وکفیٰ باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم نکاح کرو مومن عورتوں سے، ثم طلقتموہن، پھر تم طلاق دو انہیں، من قبل، اس سے پہلے، ان تمسوہن، کہ تم چھو ان کو، یعنی مجامعت کرو، فما لکم، تو نہیں ہے تمہارے لیے، علینا، من عدت، ان کے لیے کوئی عدت، تعتدونہا، کہ تم پورے کرو اس کی گنتی، فمتعوہن، تو دے دے ان کو کچھ سامان، فائدہ، وسرحوہن، اور رخصت کرو انہیں، سراحا جمیلا، اچھی طرح رخصت کرنا۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ الطیبین وصحبہ۔